کہتے ہیں سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن سلمان کو یہ قیمت اپنے خون سے دینی پڑے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ سلمان نے تو صرف اپنے بزنس اور دوستی کو بچانا چاہا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ جس دوست کی ماں کے سامنے اس نے سچ اگل دیا ہے وہی دوست اس کی موت کا پروانہ لکھ چکا ہے۔ کیا ڈاکٹر ثانیہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی شوہر کا زخم بھر پائے گی یا یہ گولی سب ختم کر دے گی؟ کیونکہ اب سلمان کی جان خطرے میں پڑ چکی ہے۔ سلمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ڈاکٹر بہو کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ سلمان اور ثانیہ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ لو کنفیشن کے بعد اتنا برا ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جہاں نہ صرف سلمان نے اپنی ایپ کا لانچ جلدی رکھ دیا بلکہ اب سلمان بہت زیادہ خوش تھا کہ ثانیہ اور اس کی ماں ہر صورت میں اس کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن سلمان کو اس بات کا آئیڈیا تک نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے دوست کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کا دوست اب اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سب سلمان کے لیے پریشان ہیں، لیکن نیچے کومنٹ میں یہ بتائیں کیا سلمان نے دوست کی ماں کو بتا کر صحیح کیا یا اسے یہ بات صرف پولیس تک رکھنی چاہیے تھی؟ آپ کا ایک کومنٹ سلمان کے فیصلے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن اب سلمان جیسے ہی ایپ لانچ سے فارغ ہوگا تو وہ ثانیہ کو لے کر ایک اچھی سی لوکیشن پر پہنچ جائے گا اور ثانیہ سے کہے گا کہ ثانیہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آج جیسے تم میری خوشی میں شامل ہوئی ہو تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ثانیہ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مر گیا نا تو کسی کو خاص فرق نہیں پڑے گا سوائے میری ماں کے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے مرنے پر رونے والا کوئی اور بھی میری زندگی میں شامل ہو چکا ہے۔ میں دراصل بہت ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا کہ کہہ دوں، لیکن اس بات کے انتظار میں تھا کہ یہ دیکھ لوں کہ شدت والی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر محبت میں شدت نہ ہو تو ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ جہاں ثانیہ تو محبت کا لفظ سن کر حیران ہوگی اور کہے گی کہ محبت؟ سلمان تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ جہاں سلمان کہے گا کہ بالکل مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ثانیہ، اور شدت والی ہو گئی ہے۔ ایسی محبت تو میں نے اپنے ہاسپٹل کی اس ریسیپشنسٹ سے بھی نہیں کر پائی۔ شاید شادی کے 3 بولوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ میں اتنی زیادہ محبت تم سے کر رہا ہوں ثانیہ۔ یہ سن کر ثانیہ کافی زیادہ خوش ہوگی، جس کے بعد سلمان اور ثانیہ کی جتنی بھی پرابلمز تھی وہ تو سورٹ آؤٹ ہو گئی ہیں، لیکن جیسے ہی ثانیہ آ کر سلمان کی ماں کے ساتھ بیٹھے گی تو وہ بھی ثانیہ سے کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ سلمان تمہارے ساتھ بہت خوش ہے، اس کی آنکھوں میں وہ خوشی نظر آتی ہے، وہ بتاتی ہیں اس کی آنکھیں کہ وہ تمہارے ساتھ اتنا زیادہ خوش ہے ثانیہ، لیکن تم جس طرح سے اسے مینیپولیٹ کر رہی ہو ثانیہ، وہ اپنی فیملی سے دور ہو جائے گا، وہ نہ صرف ہم سے دور چلا جائے گا بلکہ تم اسے ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین رہی ہو۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ثانیہ کہ تم اس گھر سے دور نہیں بھاگ سکتی، کچھ بھی کر لو، اگر سلمان نے کچھ بھی ایسا قدم اٹھایا تو وہ سب کچھ ہار جائے گا۔ تم جانتی نہیں ہو شاہ نواز کو، وہ کبھی کچھ نہیں ہارتے۔ اتنی زیادہ سٹریسفل باتیں سننے کے بعد ثانیہ اپنی ساس اور سلمان کے ساتھ واپس کراچی آ جائے گی۔ ثانیہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے شاہ نواز اور اس کی بیوی سے ڈیل کرے، اور اس طرح سے ڈیل کرے کہ نہ تو شاہ نواز کو اس کے کام کرنے پر مسئلہ ہو اور نہ ہی سلمان اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اب ثانیہ پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب شاہ نواز نے بھی ایک بہت بڑی گھٹیا چال چلی ہے، اس نے بھی جا کر ثانیہ کی ماں کو یہ بتا دیا ہے کہ ثانیہ نہ صرف اس کے سامنے بدتمیزیاں کرتی ہے بلکہ اس کی بات تک نہیں ماننا چاہتی، ایک گھٹیا سے ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس کے سسر کے 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، کیونکہ شاہ نواز جانتا ہے ثانیہ کسی کی بات نہیں سنتی سوائے اپنے ماں باپ کے، اسی لیے اب وہ ثانیہ کے ماں باپ پر پریشر ڈال رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کی ماں ثانیہ سے بات کرے، سلمان کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے گی۔ ایپ لانچ کے بعد سلمان کافی زیادہ خوش ہوگا اور اسے جیسے ہی پتا چلے
کہے گا کہ وقاص اب بہت جلد اریسٹ ہونے والا ہے اور اب تو اس نے وقاص کی پول اس کی ماں کے سامنے بھی کھول دی ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہوگا. لیکن جیسے ہی وقاص کو یہ بات پتہ چلے گی اور وہ اپنی ماں سے بے عزت ہوگا تو اس کے بعد وقاص یہ ٹھان لے گا کہ اگر اسے جیل جانا ہی ہے تو کیوں نہ ایک قتل کر کے ہی جائے. اسی لیے وقاص اب دوبارہ سے آفس پہنچ جائے گا. وہ جانتا ہے کہ وہ آفس کسی بھی طرح انٹر کر سکتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. اسی لیے وقاص اپنا منہ ڈھک کر سلمان کے آفس میں داخل ہو جائے گا. جیسے ہی سلمان پلٹ کر دیکھے گا تو وقاص کو دیکھ کر حیران ہوگا, لیکن وقاص اپنی آنکھوں میں کوئی حیرانی نظر نہیں آنے دے گا, بلکہ اسی وقت وقاص نہ صرف سلمان کو پیٹنے لگ جائے گا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وقاص اپنی گن نکالے گا اور سلمان کو گولی بھی مار دے گا. لیکن سلمان اس وقت ثانیہ سے بات کر رہا ہوگا تو ثانیہ کو ساری خبر پہنچ جائے گی اور ثانیہ یہ سنتے ہوئے کہ گولی چلی ہے بھاگتی ہوئی سلمان کے آفس پہنچ جائے گی. لیکن وقاص تب تک بھاگ چکا ہوگا اور سلمان وہیں پر خون سے لت پت نیچے گرا پڑا ہوگا. ثانیہ جلد سے جلد سلمان کو اٹھائے گی اور نزدیک والے ہاسپٹل میں لے کر پہنچ جائے گی. نہ صرف سلمان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا بلکہ ثانیہ فون کر کے سلمان کے ماں باپ کو بھی ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل میں آنے کے لیے کہہ دے گی. یہ سنتے ہی شاہ نواز تو ہتے سے ہی اکڑ جائے گا. شاہ نواز کو اس بات کا ڈر کم ہوگا کہ اس کے بیٹے کی جان خطرے میں ہے, بلکہ اس بات کا ڈر زیادہ ہوگا کہ ثانیہ اس کے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل کیوں پہنچ گئی, جہاں ڈاکٹر روبینہ کا سٹاف اتنے کریٹیکل کنڈیشن میں پڑے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بھاگتا پھرے گا اور جلد سے جلد سلمان کی جان بچانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جیسے ہی شاہ نواز اپنی فیملی کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے گا تو وہ ثانیہ سے سب سے پہلا یہی سوال کرے گا کہ تم سلمان کو لے کر اس گھٹیا ہاسپٹل میں کیوں آئی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ ہمارے دو ہاسپٹل ہیں, اس کے باوجود تمہیں یہی ہاسپٹل ملا تھا. تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی نا. ثانیہ بیچاری تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جتنا نیئر بائی ہاسپٹل ڈھونڈ رہی ہے اتنا ہی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن شاہ نواز یہیں پر نہیں رکے گا, بلکہ جیسے ہی ڈاکٹر روبینہ پیشنٹ چیک کر کے واپس آئے گی تو اسی وقت شاہ نواز کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ واہ بہت اچھا کام کر رہی ہو تم. دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری بہو اس ہاسپٹل میں کام نہیں کرنی چاہیے. تمہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. کیا میری شاہ نواز کی بہو اس گھٹیا سے ہاسپٹل میں کام کرے گی؟ حالت دیکھی ہے تم نے اس ہاسپٹل کی؟ یہ سن کر روبینہ بھی چپ نہیں رہے گی, بلکہ وہ کہے گی کہ اس کی حالت ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہاسپٹل ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے. شاہ نواز صاحب, بہتر یہی ہے کہ آپ ہاسپٹل دیکھنے کی بجائے اپنے بیٹے کی خیریت کی دعا کریں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کا بیٹا اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں پڑا ہے ایک گولی کھانے کے بعد, اور آپ کو ہاسپٹل کی پڑی ہے, اور یہ پڑی ہے کہ آپ کی بہو یہیں پر کام کر رہی ہے. یہ سن کر شاہ نواز کو ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو سلمان سے محبت کرتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کی عزت اور 2 ہاسپٹلز ہیں. ثانیہ پر اب سلمان کے گولی لگنے کے بعد ایک بم تو پھوٹ ہی چکا ہے, لیکن اب دوسرا بم شاہ نواز پھوڑ دے گا. جیسے ہی ثانیہ کے ماں باپ کو خبر ملے گی کہ سلمان ہاسپٹل میں ہے تو وہ بھی بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے. لیکن ثانیہ کی ماں شاہ نواز کی باتوں سے مینیپولیٹ ہو کر ثانیہ سے کہے گی کہ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اپنے شوہر کو لے کر یہاں پر آ گئی ہو کیونکہ تمہیں تو یہاں پر کام کرنا ہے. بہت شوق تھا نا تمہیں اس ہاسپٹل میں کام کرنے کا, اسی لیے تم اپنے گھر والوں سے بدتمیزیاں کرتی پھر رہی تھی اور لڑائیاں کر رہی تھی. اسی لیے تم سسرال میں خوش نہیں رہ پا رہی کیونکہ تمہیں اپنی ضد کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. دیکھ رہی ہو تمہاری ضد کا نتیجہ, سلمان کا جو بھی حال ہے نا یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ثانیہ کی ماں یہاں پر ثانیہ کو کافی زیادہ ذلیل کرے گی, کیونکہ اب اس کی ماں کے کان شاہ نواز دا بگیسٹ مینیپولیٹر نے بھرے ہیں. اور اس کے بعد ثانیہ کی بےزتی نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیہ کی ٹکا کر بےزتی کی جائے گی, اور یہی شاہ نواز کی چال تھی. شاہ نواز چاہتا تھا کہ ثانیہ کی اتنی زیادہ بےزتی ہو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے بارے میں سوچے تک نہ. ثانیہ تو وہ بےزتی برداشت کر لے گی, لیکن اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ یہ ہوگا کہ سلمان ہوش میں آئے گا یا نہیں. جہاں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ گولی سلمان کو صرف چھو کر گزری ہوگی, کیونکہ سلمان جیسے ہی یہ دیکھے گا کہ وقاص اسے گولی مار رہا ہے تو وہ اسی وقت خود کو بچانے کی کوشش کرے گا, لیکن بچانے کے چکر میں گولی اسے چھو کر گزر چکی ہوگی. اور اسی لیے اب ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل پاس ہونے کی وجہ سے سلمان کی جان بچ جائے گی. جہاں سب لوگ ثانیہ کو اپریشیٹ کریں گے تو دوسری طرف شاہ نواز بالکل بھی ثانیہ کو پسند نہیں کرے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ثانیہ کی بےزتی اس کے
माँ बाप से भी करवाएगा। जहां अब सलमान तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सानिया ये देख कर कि ये सारी की सारी साजिश किसी और की नहीं बल्कि शाहनवाज की ही हो सकती है, काफी ज्यादा गुस्से में आने वाली है। जो मोहब्बत की कहानी सलमान और सानिया की शुरू होने वाली थी, मुझे लगता है कि वो यहीं पर दी एंड हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी शाहनवाज चलने नहीं देगा। क्योंकि शाहनवाज को अपनी उंगलियों पर नचाने की आदत पड़ी हुई है और वो चाहता है कि सानिया भी उसकी कठपुतली बनकर उसकी उंगलियों पर नाचे, लेकिन सानिया ने नाचने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से सलमान बगावत कर चुका था, उसी तरह से अब सानिया ने भी बगावत की है, लेकिन सानिया को एक बहुत बड़ी ठोकर उसके माँ बाप से मिली है। अब देखना ये है कि सानिया अपनी जिंदगी का क्या फैसला करेगी। क्या वो सलमान को लेकर अलग हो जाएगी या फिर शाहनवाज सानिया और सलमान के रास्ते हर तरह से ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद सानिया भी सलमान से तलाक लेने पर राजी हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।